میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ ادارہ اہل سنت و جماعت کا ایک مؤقر اور وقی ادارہ ہے۔ یہ ایک مثالی ادارہ ہے۔ مثالی اسے کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے اسوہ اور قدوہ اور ماڈل قرار پائے۔ آئیڈیل اسے کہتے ہیں تصوراتی، یعنی ایسا حسین و جمیل ادارہ جس کے بارے میں انسان سوچ سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بیانڈ یور امیجنیشن، کہ آپ کے تصورات سے بھی ماوراء۔ اور ایک ہوتا ہے انپریسیڈنٹڈ، کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک یہ ادارہ انپریسیڈنٹڈ بھی ہے، مثالی بھی ہے، آئیڈیل اور تصوراتی بھی ہے، اور میں اس کے لیے اس کے بانی حضرت علامہ رضا ثاقب مصطفائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے علم میں، عمر میں، علمی، عقلی، فکری اور جسمانی قوا اور صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور یہاں کے متخرجین اور فضلاء اس ادارے کے مشن کو لے کر آگے چلیں اور دنیا میں پھیلائیں۔ میں چند متفرق باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے یہ کہ علم کا مقصد، پہلا مقصد تہذیب نفس ہے، اپنی اصلاح ہے، اپنے ظاہر کی اور باطن کی اصلاح ہے۔ تہذیب کہتے ہیں جیسے ایک درخت اٹھتا ہے، اس کی شاخیں چار سو پھیلتی ہیں، اگر ان شاخوں کو مختلف سمت میں پھیلنے دیا جائے وہ جھاڑ جھنکار بن جاتا ہے، کیونکہ زمین سے جو توانائی وہ حاصل کرتا ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے مختلف سمتوں میں۔ اس لیے اس کی شاخوں کو کاٹتے ہیں، چھانٹتے ہیں، تاکہ جو اصل تنا ہے وہ بلندی کی طرف آگے بڑھتا رہے۔ جیسا کہ اصحاب رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے مثال تو دی کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، کہ یہ اصحاب رسول کی مثال تورات میں ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ سے لے کر پھر فرمایا کہ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل میں ان کی مثال یہ ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، کہ ایک بیج ہے جسے کاشت کیا گیا ہے، اخرج شطأہ، اس کی حساس سی، باریک سی، نازک سی کونپل نکلی، فآزرہ، وہ تقویت پکڑتی چلی گئی، فاستغلظ، وہ دبیس ہو گئی، فاستویٰ علی سوقہ، پر ایک وقت آیا کہ وہ تناور درخت کی شکل میں قائم ہو گئی۔ وہ اتنا تناور درخت بنا کہ آندھی آئے، طوفان آئے، جھکڑ چلے، وہ اس کو ہلا نہیں سکتے اپنی جگہ سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یعجب الزراع، کیونکہ یہ جو ذرا ہے اس کے زارع تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو زمین ہے وہ قلوب اصحاب تھے، اور جو بیج تھا وہ ایمان کا بیج تھا۔ تو جب وہ ایمان کا بیج تناور درخت کی شکل میں اپنے وجود پر کھڑا ہو گیا
تو یوجب الذرہ، کاشتکار کو بھلا معلوم ہوا، اس کا دل مسرور ہو گیا۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار اس کو دیکھ کر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب رسول کی شان کو دیکھ کر کھل اٹھنا سنت مصطفیٰ ہے، اور ان کو دیکھ کر جل اٹھنا یہ دشمنان مصطفیٰ کا طریقہ رہا ہے۔ میں آپ کے ادارے کو بھی اس سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تو پہلا مقصد تہذیب نفس ہے کہ ہمارا جو ایک وجود ہے، تشخص ہے مومنانہ اور مسلمانہ، تو اس کی توانائیاں جو ہیں وہ مختلف سمت میں ضائع نہ ہوں، ہم جھاڑ جھنکار نہ بن جائیں، ہم اصحاب رسول کی طرح تناور درخت بنیں۔ تو پہلا علم کا مقصد تہذیب نفس ہے۔ ہمارے فلسفہ میں بتایا کہ دوسرا مقصد تدبیر منزل ہے، کہ جہاں آپ کی ریاست ہے، آپ کا گھرانہ جو یونٹ وجود میں آئے گا، اس کی آپ نے تدبیر کرنی ہے تعلیمات مصطفیٰ کی روشنی میں۔ اور پھر تدبیر مدن ہے کہ اللہ موقع دے تو پھر ان تعلیمات کی روشنی میں پورے نظام مملکت و ریاست کو سدھارنا ہے۔ یہ مومن کا ہدف ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو کام ہے وہ نیک ہو، حلال ہو، جائز ہو، مستحسن ہو، پسندیدہ ہو، اور اس کے پیچھے جو انٹینشن یا نیت کار فرما ہے وہ بھی صالحہ ہو، اخلاص پر مبنی ہو۔ کیونکہ اگر ظاہری منظر بڑا پرکشش ہے لیکن پیچھے جو نیت کار فرما ہے وہ رضا الہی کی نہیں ہے تو وہ عکارت جائے گا۔ تو منظر بھی اچھا ہونا چاہیے اور پس منظر بھی اچھا ہونا چاہیے، نیت بھی خالص ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے عمل میں کوئی جھول آ جائے، کوئی کمزوری آ جائے، لیکن مومن کی نیت تو یہ ہے کہ میں نے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے اور اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ وَنِيَّةُ الْمُنَافِقِ شَرٌّ مِّنْ عَمَلِهِ، منافق کی نیت اس کے عمل سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عمل دکھاوے کے لیے، مرکز ملت بننے کے لیے بڑا پرکشش ہو لیکن پیچھے نیت فاسد ہو۔ تو فرمایا کہ نیت المنافق شر من عملہ، لہذا پہلے ہماری نیت خالص ہونی چاہیے کہ جس مشن کے لیے آپ آئے ہیں ہمارے اہداف واضح ہونے چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ مناظرے کر کے علماء پر فائق ہو جائے، فخر محسوس کرے، بے وقوف لوگوں کو اپنے دام تزویر عقیدت میں پھنسائے،
اور لیصرف وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کے رخ عقیدت کو اپنی جانب پھیرنا چاہتا ہے، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادخلہ اللہ النار، یہ علم اسے جہنم میں لے جائے گا۔ تو نیت پہلی چیز ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا من تعلم علما لیبتغى به وجہ اللہ لعرض من الدنیا، جس نے وہ علم حاصل کیا کہ جس سے صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اگر دنیا کے ساز و سامان اور مال و متاع کے لیے، اپنی دنیا اور سجانے اور بسانے کے لیے حاصل کیا، تو لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ یہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے اپنا مقصود رضائے الہی کو بنایا، رضائے مصطفیٰ کو بنایا، اصلاح نفس اور اصلاح امت کو بنایا، تو دنیا نہیں ملے گی، آپ آگے آگے ہوں گے اور دنیا آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ آپ کے سامنے اپنے شیخ کی مثال موجود ہے۔ تو یہ کبھی ذہن میں نہ رکھیں کہ اگر ہم نے اخلاص پیدا کیا تو دنیا کی نعمتیں نہیں ملیں گی اور باوقار انداز میں ملیں گی۔ آپ سوچیں، ہم کہیں مجلس میں جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ارب پتی، کروڑ پتی، لاکھ پتی لوگ، بڑے بڑے مناصب والے لوگ آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ چومتے ہیں۔ آپ کوئی حسین عالم ہے؟ کوئی مقابلہ حسن جیتا ہے آپ نے یا ہم نے؟ یا کوئی اور میدان سر کیا ہے؟ تو ہمیں عجب میں اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری شخصیت کو سے عقیدت رکھتا ہے، وہ تو نسبت دین سے عقیدت رکھتا ہے۔ کہ اگر دین کی نسبت، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں، اس کے باوجود، ورنہ آپ دیکھیں کہ بھئی ہمیں کوئی چوکیدار بھی رکھتا تو یہ آپ سمجھیں کہ دین انسان کو کیا دیتا ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین کا مقام زیادہ ہے یا استاذ کا مقام زیادہ ہے۔ والدین کے مقام تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اس کلائمیکس پر جا کر بیان فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، وہ تمہاری جنت ہیں اگر ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لو، اور اگر ان کے نافرمان ہو جاؤ تو پھر جہنم ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین۔ تو مجھے سوال آیا، میں نے اپنے تفصیل المسائل میں لکھا بھی ہے کہ استاذ کا مقام زیادہ ہے یا والدین کا؟ تو استاد الکل فی الکل علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ماں باپ تمہیں عالم بالا سے اس عالم خاک و گل میں لائے، عالم ارواح سے عالم اجسام میں لائے، اور استاذ وہ ہے جس نے اس عالم اجسام سے اٹھایا اور آپ کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس لیے اپنے استاذ کے ساتھ احترام کا، محبت کا، عقیدت کا تعلق ہونا چاہیے،
جب تک آپ پڑھ رہے ہیں تب بھی ہونا چاہیے، اور پڑھ کر چلے جائیں تب بھی ہونا چاہیے۔ اپنے مرکز سے بہرحال ہمیشہ وابستہ اور جڑے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ درسیات کا نظام ہے کیا؟ تو ہمارے یہاں دو علوم ہیں، ایک علوم عالیہ اور ایک علوم عالیہ۔ اصل مقصود علوم عالیہ ہیں، قرآن ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اس کے متعلقات میں سیر بھی آتی ہیں۔ یہ علوم عالیہ ہیں جو اصل مقصود ہیں۔ یہ جو ہم صرف، نحو، ادب، بلاغت، بیان، بدیع، معانی، لغت، یہ پڑھتے ہیں علوم، یہ علوم عالیہ ہیں۔ یہ انسٹرومنٹ ہے کہ تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم حدیث کو سمجھ سکیں، یہ اس کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو جو چیز کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کا ذریعہ بن جائے وہ بھی عظیم ہو جاتی ہے۔ مثلا طہارت نماز کا ذریعہ ہے، اگر ویسے کو بندہ 10 مرتبہ ہاتھ منہ دھوئے، غسل کرے تو کچھ بھی نہیں، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے تو عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہونے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ علوم عالیہ پہلے پڑھائے جاتے ہیں، جس کو عام ٹرمینالوجی میں، اصطلاحات میں گرامر کہتے ہیں، اور اس کے متعلقات کہتے ہیں۔ پھر عربی زبان دنیا کی سب زبانوں سے زیادہ رچ ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے۔ ایک ایک معنی کے لیے 80 الفاظ میں مل جائیں گے، اور ایک ایک لفظ کے 40 معنی بھی مل جائیں گے۔ یہاں تک کہ اونٹ کے لیے قرآن میں 9 کلمات آئے ہیں۔ تو یہ عربی کی جامعیت ہے۔ لطیفے کے طور پر ایک صاحب نے، یہ بحث ہو رہی تھی کہ کون سی زبان زیادہ جامع ہے، تو اس نے کہا بتاؤ میرا پانی، تو اس نے کہا مائی واٹر، تو اس نے کہا میری عربی یہ ہے کہ مائی۔ تو تم نے تو ایک لفظ بے مقصد استعمال کر لیا۔ تو قرآن، ایک صاحب نے درس نظامی پر تبصرہ کیا تھا، ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے، اور کسی حد تک ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا یہ صرف، نحو، لغت، ادب، بیان، بدیع پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں۔ جب نظریات راسخ کر دیتے ہیں تو آخر میں چل سو چل قرآن اور حدیث، جلالین کچھ پڑھ لی، بیضاوی پڑھ لی، دورہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ موضوعی اپروچ ہے کہ نظریہ آپ پہلے طے کر لیں اور پھر قرآن و حدیث کا مطالعہ اس طرح کریں کہ ہم اس کو اپنے نظریے میں کیسے ڈھال سکتے ہیں، جبکہ یہ مطالعہ معروضی اور آبجیکٹو ہونا چاہیے۔
یہ نہیں کہ ہم قرآن سے کیا چاہتے ہیں، یہ کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، حدیث ہم سے کیا چاہتی ہے، قرآن و حدیث ہمیں کیسے بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے فاضل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن پر جو ملکہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، حدیث پر جو ملکہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آج کے نوجوان طلباء سے، علماء سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن کو از اول تا آخر باقاعدہ عمق کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ پڑھیں۔ ایک ایک رکوع روز پڑھیں یا آدھا رکوع پڑھیں یا ایک رکعت پڑھیں، اس کے کلمات کے مآخذ آپ کو معلوم ہوں، معانی معلوم ہوں، ترکیبی معنی معلوم ہوں، تفسیر معلوم ہو، ساتھ کوئی تفسیر بھی رکھیں، اور یہ مسلسل پریکٹس میں رہیں۔ یہ آسان چیز نہیں ہے قرآن سے تمسک اور اعتصام کو میں کہتا ہوں کہ عالم کو ایک دن کے لیے بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور یہی تمسک و اعتصام حدیث کے ساتھ ہونا چاہیے کہ حدیث کی کم از کم ایک کتاب از اول تا آخر ایک ایک حدیث کو پوری گہرائی کے ساتھ، گیرائی کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ کو عقل کل بنا دیتا ہے اور آپ عالم اکمل و اتم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نصاب ہے، یہ آپ کے اندر یہ ملکہ، یہ ایکسپرٹیز، یہ مہارت، یہ قابلیت پیدا کرتا ہے کہ آپ دین کو اصل مآخذ سے سمجھ سکیں، قرآن سے سمجھ سکیں، حدیث سے سمجھ سکیں، فقہ اور فتاوی کی کتب سے سمجھ سکیں۔ لہذا جب دستار فضیلت ہو تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ تکمیل علم ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ آغاز علم ہے۔ اب آپ نے اپنے علم کو نکھارنا ہے، فریش کرنا ہے۔ اگر آپ نے فراغت کے ساتھ تمسک بالکتاب و سنہ چھوڑ دیا تو فقہ کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ الماء الراکد، ٹھہرا ہوا پانی، اس میں گرد آتی ہے، تنکے آتے ہیں، جھاڑ جھنکار آتا ہے، بعض اوقات ناپاکی آتی ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور جو الماء الجاری ہے وہ پاک ہے۔ اب یہ یہاں سے سندھ دریا چلا ہے، کتنی آلائشیں، کتنی چیزیں اس میں پڑتی ہیں، لیکن چونکہ مائع جاری ہے تو شریعت نے کہا یہ پاک بھی ہے، طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، پاک بھی کرتا ہے۔ تو اگر آپ مطالعے کو جاری رکھیں گے تو آپ کا علم الماء الجاری کی طرح ہوگا، اور اگر آپ مطالعہ جاری نہیں رکھیں گے تو الماء الراکد کی طرح ہو جائے گا، کہ جس سے ایک وقت آتا ہے کہ بدبو محسوس ہوتی ہے۔ دوسرا، آج کل آپ کو پتہ ہے کاپی کرنے کا زمانہ ہے، جو سکہ چل جائے، حضرت کا چل رہا ہے تو سب کاپی کرتے ہیں۔ اور ہمارے ایک اور بزرگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں جو تیار ہوتے ہیں تو حضرت نے کہیں مونچھ کو ہاتھ لگایا تو اس وقت وہ بھی لگاتے ہیں، کہیں ٹیشو پیپر پکڑا ہے تو وہ بھی پکڑتے ہیں۔ تو ان سے سیکھیں ضرور، لیکن اللہ پاک نے ہر فرد کو ایک اینٹیٹی، ایک اوریجن، ایک اصلیت عطا کی ہے۔ تو آپ کے رنگ کو آپ سے پہچانا جائے، یہ نہ ہو کہ حضرت کی فلاں تقریر ٹیپ سنا رہے ہیں آپ، کیونکہ پھر آپ مطالعہ نہیں کریں گے۔
پھر آپ ٹیپ سنیں گے اور جا کے اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے علم کو فریش کرو اور اپنا اسٹائل پیدا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آپ کی رنگتیں جدا جدا، آپ کی بولیاں جدا جدا، حالانکہ ماہیت انسان حیوان ناطق سب ہے، لیکن تشخصات ہر ایک کے اپنے اپنے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کا شاہکار ہے۔ میں بتایا کرتا ہوں کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، دنیا میں کوئی ایسا مصور ہے کہ ایک بالشت رقبے میں اتنی تصویریں بنائیں کہ 8 ارب تو آج زمین پر ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے، ہر تصویر دوسرے سے جدا۔ اربوں کا مجمع ہو تو حضرت کو آپ آگے بڑھ کر پہچان لیں گے۔ تو اللہ پاک نے تو یہ تنوع، ورائٹی پیدا کی ہے۔ اور یہ بھی چھوڑو، اب آپ جاتے ہیں نادرا میں شناختی کارڈ بنانے، پاسپورٹ بنانے، ویزا لینے، تو آپ کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی کی 10 انگلیاں ہیں، وہ سب لیتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت کے اتنی سی جگہ، اور اتنی سی جگہ میں جو مسام میں تنوع پیدا کیا ہے، ہر ایک دوسرے سے جدا۔ آپ کو کیمرے کے سامنے کھڑا کرتے ہیں کہ یہ اندر جو ہے، یہ آنکھ کا بناوٹ، اس سے بھی انسان کو پہچانا جاتا ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ جب مر جائے گا، گل سڑ جائے گا، راکھ بن جائے گا، خاک بن جائے گا، تو ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں؟ وائی ناٹ؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تمہارے جوڑ یا پور بھی جیسے ہیں ویسے ہی بنا دیں گے۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اسٹیٹ آف دا آرٹ بنائیے۔ اللہ نے آپ میں بڑی کمالات پیدا کیے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج کل خطابت یہ ہے کہ پسینے چھوٹ رہے ہیں، ہاتھ مارے جا رہے ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، لفظ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن میرے آقا کی خطابت کیا تھی؟ آپ کا کلام کیا تھا؟ آپ کی گفتار کیا تھی؟ کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامن فصلاً یفہمہ کل من سمع۔ حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتار یہ تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے، دہن مبارک سے جو الفاظ نکلتے تو ایک ایک لفظ جدا جدا، کلامن فصلاً، ایک ایک موتی جدا جدا، یفہمہ کل من سمعہ، جو سنتا سمجھ لیتا۔ دوسری حدیث میں کہ کلامن فصلاً و ترتیلاً، فصل بھی تھا اور ترتیل بھی، یعنی ایک ایک لفظ جدا بھی اور ایک لفظ کی ادائیگی بھی مکمل طریقے سے فرماتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتار یہ نہ ہوتا تو 23 سالہ نبوی زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ محفوظ ہوتا؟
قربان جائیے صحابہ کرام کی عقیدت پر کہ صرف آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہی کو محفوظ نہیں کیا، کیفیات کو بھی محفوظ کیا۔ یہاں تک کہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب حضور یہ بات فرما رہے تھے تو احمر وجہ، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غضب سے، کانما اوسر علی وجنتیہ الرمان، گویا آپ کے رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ تو لفظ بھی، کیفیت ادا بھی، ترتیل، اور وہ کیفیات جو آپ پر طاری ہوتے تھے وہ بھی۔ تو اس لیے جو خطیب ہیں ان کا تو کام ہے چھا جانا، میری اور آپ کی ڈیوٹی چھانا نہیں ہے۔ وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو حضرت سے جو سیکھے یہ سیکھیں کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں لگے کہ از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے نکلے اور جا کر دل کو اسٹرائک کرے، جیسے کرنٹ اسٹرائک کرتا ہے، دل پہ جا کر گرے۔ تو ہمارا مشن چھا جانا نہیں ہے کہ لوگ مبہوت ہو جائیں، مروب ہو جائیں۔ ہمارا مشن تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی کوئی بات اللہ کے بندوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اگر ایک بندے کے دل میں بھی بیٹھ گئی تو شاید ہماری نجات کا وسیلہ بن جائے۔ تو مقصدیت یہ ہونی چاہیے۔ میں ایک مرتبہ بہاولپور یونیورسٹی میں، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، انہوں نے سارے ڈویژن کے خطباء کو جمع کیا اور ٹریننگ سیشن رکھا۔ مجھے بلایا کراچی سے، اور وی سی اور سارے ڈین اور سب موجود تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ایک مارکیٹنگ ایجنٹ سے پوچھا جو ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری چلاتے ہیں کہ آپ جو ایڈ بناتے ہیں اشتہار، تو آپ کی سائنس کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری سائنس یہ ہوتی ہے کہ جو سامع ہمارے اشتہار کو سنیں یا جو ناظر ہمارے اشتہار کو دیکھے تو وہ یہ سمجھے کہ اگر میں اس پروڈکٹ کو نہیں خریدوں گا تو خسارے میں رہ جاؤں گا۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ کا واسطہ یہ لے لے۔ ارج پیدا کرنی ہے، ڈیمانڈ پیدا کرنی ہے اگلے کے دل و دماغ میں کہ ان کے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ تو میں نے کہا ہم نے بھی اپنے آپ کو اسلام کے مارکیٹنگ ایجنٹ کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ آج کا جو انسان ہے، آج کا جو مخاطب ہے، کیا ہم نے اس کے دل و دماغ میں یہ ارج پیدا کی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ پیش کر رہے ہیں اگر میں نے اس کو نہ خریدا تو نقصان میں چلا جاؤں گا؟ تو یہ تو ہم نے کمٹ کیا اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اپنے آپ سے، پورے معاشرے سے، کہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں، مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب ہمارے دامن اعمال پر داغ ہوگا، دھبا ہوگا، جھول ہوگا، تو لوگ اسے اسلام کی طرف منسوب کریں گے کہ کیا اسلام یہ پروڈکٹ تیار کرتا ہے؟ اگر ہماری ذات کی طرف کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے نمائندے کے طور پر پیش کیا ہے تو وہ ہمارے اندر اسلام کو تلاش کریں گے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، میری، آپ کی، ہم سب کی
جو بیٹھے ہیں. اس لیے کہ اسلام کا کوئی ایبسٹریکٹ مجرد وجود نہیں ہے کہ جیسے میرے اور آپ کے وجود سے نکال کر یہاں دکھا دیا جائے. اگر یہ کام ہوتا تو بڑا آسان ہوتا. حضرت صاحب جو ہے سونے کا ایک مجسمہ بنا کر ایک کمرے میں رکھ دیتے اور جو آتا کہ میں اسلام کو جاننا چاہتا ہوں تو آپ فرماتے آؤ دیکھ لو. نہیں، وہ اسلام کو آپ میں دیکھنا چاہتا ہے، مجھ میں دیکھنا چاہتا ہے، ان میں دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے ایک پاپ سنگر تھا کیٹ اسٹیون، اس نے اسلام قبول کیا، یوسف اسلام نام رکھا. وہ تبلیغ کرتا تھا، جرمنی گیا، تبلیغ کی، کچھ گورے لوگ مسلمان ہو گئے. اس نے کہا میں 1 سال کے بعد میں نے کہا کہ وزٹ تو کروں، ہمارے نو مسلم بھائیوں کا حال کیا ہے. تو میں گیا تو میں نے دیکھا وہ پھر عیسائی ہے. میں نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم نے تو کلمہ پڑھا تھا. اس نے کہا کیٹ، تم نے جو قرآن اور سنت کا اسلام پیش کیا تھا میں اسے پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا، مگر جب چلتے پھرتے مسلمان کو دیکھا تو میں پلٹ کر عیسائی ہو گیا. اب آپ آج کی دنیا میں ہمارا مقام کیا ہے؟ اس لیے آپ معاشرے کا جوہر ہیں، معاشرے کا نچوڑ ہیں، معاشرے کی زکوٰۃ ہیں، اسلام کا سیمبل بھی ہیں اور سیمپل بھی آپ ہی ہیں. تو آپ کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں کمزوریاں جو رہ گئی ہیں وہ کم از کم آپ کی طرف منتقل نہ ہوں، آپ ہم سے بہتر ثابت ہوں. ہمارے یہاں تو بزرگوں کی جب آراس ہوتے ہیں تو اس انداز سے بیان کرتے ہیں ہم کہ ان سے عقیدت تو رکھ سکتے ہیں، ان جیسے نہیں ہو سکتے. آپ نبی نہیں بن سکتے، صحابی نہیں بن سکتے، باقی تو راستہ کھلا ہے. اس لیے اسلام کو لوگ ہمارے وجود سے جانیں گے، ہم سے جانیں گے. اگر ہمیں معتبر سمجھیں گے تو اسلام معتبر، ہمیں ناقص سمجھیں گے تو ان کی نظر میں اسلام ناقص. تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم ذمہ دار قرار پائیں گے. اسی طرح ہم میں سے کسی کو اللہ نے مقبولیت دی ہے، لوگوں کے دلوں میں پذیرائی دی ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، تحسین کرنی چاہیے، جلنا نہیں چاہیے، حسد بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو مال دیا ہے، جمال دیا ہے، قامت دی ہے، جسامت دی ہے، کوئی فن دیا ہے، تو تم حسد کرتے ہو کہ اللہ نے اسے کیوں دے دیا. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کو بانٹنے کا ٹھیکہ ان کے پاس ہے؟ تو یہ نیت اور جذبہ تو وہ رکھے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو معاذ اللہ کہ اللہ کے پاس اتنا ہی تھا جو علامہ رضا ساقی مصطفی کو دے دیا، ہمارے لیے تو کچھ نہیں بچا. ارے بابا یہ کہو کہ یا اللہ تو نے جتنا ان کو دیا ہے اور دے، اور تیرے خزانوں میں کمی نہیں، مجھے بھی نواز دے. تو ایک دوسرے کے لیے ہمارے اندر درجہ قبولیت ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث پاک میں ہے مجلس رسالت بپا تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ جو کسی جیتے جاگتے جنتی کو دیکھنا چاہے ابھی ایک شخص آئے گا. صحابہ کہتے ہم نے دیکھا تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی آئے، بائیں ہاتھ میں جوتا، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، گزر گئے. اگلے دن پھر مجلس رسالت بپا تھی، حضور نے پھر فرمایا کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے
ابھی ایک شخص آئے گا، اتفاق سے وہی انصاری صحابی جو کل آئے تھے۔ تیسرے دن پھر مجلس رسالت بپا اور پھر وہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد اس کے پیچھے چل پڑا، اس کے دروازے تک پہنچا تو میں نے کہا بھائی گھر والوں سے کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، میں نے کہا 3 دن تک نہیں آؤں گا تو مجھے آپ 3 دن ٹھکانہ دے دیں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، ویلکم۔ کہتے ہیں میں نے 3 راتیں گزاری، رات کو عشاء پڑھتے، نوافل پڑھتے، سو جاتے، سوتے میں آنکھ کھلتی تو ذکر کرنے لگ جاتے، پچھلے پہر تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے۔ تو تیسرے دن وہ نکلے، بھائی سے کہا کہ بھائی اب اجازت، میں تو اس لیے آیا تھا کہ جو 3 دن اللہ کے رسول نے مسلسل آپ کے جنتی ہونے کی شہادت دی، تو آپ میں ایکسٹرا آرڈینری کوالٹی کیا ہے، آپ میں کیا کمال ہے، کیا خوبی ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ یہ سارے کام تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اجازت، گھر والوں سے ناراضگی نہیں تھی، وہ تو میں نے بہانہ کیا تھا۔ تو میزبان نے کہا کہ بھائی میں تو ویسا ہی ہوں جیسے آپ نے دیکھ لیا۔ وہ چند قدم چلے تھے، پیچھے سے آواز دی کہ بھائی ذرا بات سن لیں ادھر۔ وہ پلٹ کے آئے، انہوں نے کہا ایک بات ہے کہ جب رات کو میں سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یہی تیرا کمال ہے۔ اب اس میزان پر ہم اترتے ہیں۔ جنتیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے دلوں سے کینہ نکال دیں گے۔ اخواناً علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں پر بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ تو ایک تو اہل سنت و جماعت میں آپس میں مودت، مروت، محبت اور قربت ہونی چاہیے۔ ہم اپنی بساط کے مطابق کراچی میں اہل مدارس اور ائمہ اور خطباء کے ساتھ انٹریکشن، تعامل، تقارب رکھتے ہیں، اور جو پاکستان کی تاریخ کی بڑی ریلی ہم نے نکالی تھی وہ ہم تنظیموں اور جماعتوں کے پاس نہیں گئے تھے، ہم نے علماء مدارس، مدرسین، خطباء، ائمہ کو متحرک کیا تھا۔ 15 دن ہم نے 100 جلسے کیے کراچی میں، اور کراچی امڑ آیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں ہر شہر میں حضرت سے بھی کہوں گا کہ کبھی مہینے میں ایک بار، 2 مہینے میں ایک بار، 3 مہینے میں ایک بار اپنے شہر کے جو علماء ہیں ان کو بلا لیا کریں، چائے پر، کھانے پر، آپس میں کچھ محبت اور قربت کی باتیں کریں۔ تو آپس میں علماء کے درمیان جو ہے وہ مقاربت ہونی چاہیے، مودت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور باہمی احترام کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ہماری بدقسمتی کہ ایک تو گناہ وہ ہیں جن کی کوئی لذت ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی شرابی شراب پیتا ہے، چرسی چرس پیتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، لیکن حسد، غیبت، چغلی، کینہ، بغض، عداوت، یہ تو سب گناہ بے لذت ہیں۔ تو ہمیں اپنے باطن کی اصلاح پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور دوسرے پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے۔ تو میں ماشاءاللہ اتنا عظیم اجتماع، منظم اجتماع، پرنور اجتماع دیکھ کر مجھے قلبی مسرت حاصل ہوئی۔ حضرت نے ابھی ہماری کراچی میں بھی ایک ادارے کا آغاز کرنے والے ہیں، اللہ کرے کہ پاکستان بھر میں
بیرون ملک بھی یہ ادارے قائم کریں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ہر ادارہ میرا ادارہ ہے، اس کی ترقی میری ترقی ہے، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا افتخار یہ ہم سب کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بننا چاہیے، محبتوں کو فروغ دینا چاہیے، اور کچھ خیر بانٹ نہ سکیں تو نفرتیں تو نہیں بانٹنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو عالم بعمل بنائے، اور مستقبل میں اہل سنت و جماعت کی قیادت کی صلاحیتیں، اہلیتیں، قابلیتیں آپ میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آپ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا کیجیے رب العالمین ہمارے اس ادارے ادارۃ المصطفیٰ، جامعۃ المصطفیٰ اور کلیہ بنات المصطفیٰ، ان اداروں کو یا اللہ ترقیاں، کامرانیاں، برکتیں اور سعادتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین یہاں تعلیم دینے والے اور تعلیم پانے والے طالبان علم اور اہل علم کے علم میں، عمر میں، سعادات میں اور فیض رسانی میں، زبان اور قلم کی تاثیر میں یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے علامہ رضا ثاقب مصطفائی زید مجدہم کا سایہ عاطفت ان کی اولاد امجاد پر، ان عظیم اداروں پر، ان کے تمام مریدین، محبین، منسلکین، معتقدین اور تلامذہ پر صحت و سلامتی کے ساتھ تا دیر قائم و دائم فرما۔ یا رب العالمین ان کو جو عوارض لاحق ہوں یا اللہ ان سے انہیں مکمل صحت و شفا عطا فرما۔ جتنے ہمارے علماء یہاں موجود ہیں، اے مولا تبارک و تعالی ان سب کے علم میں، عمر میں، فیوز میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سے وہ کام لے جو تجھے اور تیرے حبیب کریم کو پسند ہو۔ یا اللہ ان سب چیزوں سے ہمیں بچا کر رکھ کہ جو تجھے اور تیرے حبیب کریم کو پسند نہ ہوں۔ ہمارے تمام نوجوانوں اور بچوں کو اور بچیوں کو، بنات کو اور طالبات کو علم نافع عطا فرما۔ یا رب العالمین تیری بارگاہ میں تیرے علم کے مطابق ہم سب کے حق میں جو خیر ہے اور جہاں خیر ہے وہ ہمیں نصیب فرما، اس کے حصول کو ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ جو شر ہے، جہاں شر ہے اس سے، اشرار سے، حاسدین کے حسد سے، شماتت اعداء سے، نگاہ بد سے، ہر ناگہانی حادثہ و سانحہ اور ہر آفت و بلا سے اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ اور انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ دعا کیجیے، یا اللہ اس دور کے فرعونوں، نمرودوں، جابروں، ظالموں، صہیونیوں نے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ یا اللہ
ان تمام ظالموں کو اپنے غیبی اسباب سے ان کے عبرتناک انجام سے دوچار فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ان کے شہداء کو درجات شہادات مقبولہ مردیہ نصیب فرما۔ جو زخمی ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما۔ جو ان کا سارا شہری ڈھانچہ تباہ و برباد ہو چکا ہے اس کی بحالی کے اسباب مقدر فرما۔ 57 مسلم ممالک کے حکمران جو دینی اور ملی حمیت سے عاری ہیں ان کی مدد کو نہیں پہنچے، یا اللہ انہیں دینی اور ملی غیرت و حمیت نصیب فرما۔ امت مسلمہ کو ان کی نصرت کی توفیق اور ہمت نصیب فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندگی اور ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ اور ہمارے حضرت علامہ رضا ثاقب مصطفائی اور جو ہمارے علماء جس میدان میں دین حق اسلام اور مسلک حق اہل سنہ والجماع کا کام کر رہے ہیں انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔